2024 کو ہم خیر بات کہنے والے ہیں. 2025 کا آغاز ہونے والا ہے. معاشی طور پہ پاکستان کے لیے یہ سال کیسا رہا ہے، اسے ذرا بتائیے گا. جی دیکھیے، جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ تو اکنامک جو تھا ریسٹوریشن بحالی کا تھا، یعنی کہ کیونکہ ہم IMF پروگرام میں گئے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ ہمارے پاس جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے، جس کا مائکرو اکنامکس انڈیکیٹر کہتے ہیں، یعنی انفلیشن بھی بہت ہائی تھی اور ہمارے پاس جو افراط زر بھی آپ دیکھیں بہت اوپر تھا اور ہمارے پاس سفیشینٹ ریزروز بھی نہیں تھے. تو یہ تو وہ سٹیج تھی کہ بڑی مشکل سے کم از کم اکانومی کو دوبارہ بحال کیا جائے. اب اس وقت کچھ تھوڑی سی کنسولیڈیشن کا پروسیس ہے. اگر یہ مکمل ہو جائے کامیابی سے تو پھر پاکستان کم از کم آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے. اور چونکہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں تو کافی کڑی شرائط جو ہیں ان کی ہمیں ابھی قبول کرنی پڑتی ہیں. اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے 2024 میں کوشش کر آپ اکانومی کو ایک کسی حد تک بحال کیا ہے، مگر ابھی ترقی کا جو راستہ ہے وہ بہت دور ہے اور بہت لمبا بھی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ 2024 میں ظاہر ہے کہ یہ بھی باتیں اور تھی دیوالیہ ہو جائے گا ملک، شاید خدا نہ خواستہ. وہ چیزیں تو خیر نہیں ہوئی ہیں اور حکومت نے بہت سارے چیلنجز کو نمٹنے کی بھی کوشش کی ہے. لیکن ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. ابھی چونکہ مالی سال تو چل رہا ہے، ہم صرف 2024 کو خیر بات کہہ رہے ہیں، مالی سال کو خیر بات نہیں کہہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اختتام سے پہلے گورنمنٹ اپنے بہت سارے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کر لے گی، اور ان کو اچیو کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ ٹارگٹس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ پہلے 5 مہینے میں بہت کمی رہی. 326 بلین کا جو تھا وہ شارٹ فال ہوا FBR کا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ FBR نے جو 12.97 ٹریلین کا ٹارگٹ دیا گیا یا قبول کیا IMF سے، وہ بہت غلط اندازوں پہ تھا. اس میں جو انفلیشن کا نمبر تھا وہ اس وقت کم از کم 20% سے اوپر تھا. اسی کے اوپر 3-4% کی ایڈیشن کی، مگر 40% کی گروتھ جو FBR کو کہا گیا کہ وہ کریں. اب اکنامک گروتھ جب ملک میں اتنی نہ ہو تو پھر آپ اور مزید ٹیکس ریٹ بھی ہائی کر دیں تو وہ اور بھی کم ہو جاتی ہیں. تو ٹیکس پالیسی میں میرے خیال میں بہت مسائل ہیں. جب تک ہم اپنی ٹیکس پالیسی کو انویسٹمنٹ اورینٹڈ نہیں کرتے، یعنی کہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. اصل جہاں سے معیشت چلتی ہے وہ سرمایہ کاری ہے. اب جب بجلی مہنگی ہو اور آپ کے ٹیکس ہائی ہوں تو پھر جو پہلے سرمایہ کاری ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے. تو میرے خیال میں تو ٹیکسز کے محاذ کے اوپر کامیابی نہیں ہوئی. اور اس مہینے یعنی کہ آج دسمبر کے اختتام پر بھی FBR نے اگرچہ بینکوں سے آج کافی ٹیکسز لیے ہیں اور ایک نیا لاء بھی پاس کر کے، مگر جس بات سے ٹیکس آنا چاہیے وہ ہے ایک تو آپ کی براڈ بیس ہو، ٹیکسز کے ریٹ جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہوں، انوائرمنٹ سرمایہ کاری کی ہو. اور پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جدید دنیا کے گروتھ کے نمبر ہوتے ہیں جس میں IT بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، وہ ہمارے ہاں ابھی دور دور تک نہیں ہے. اب کنونشنل انڈسٹری سے لیکن IT کی برآمدات میں 30% اضافہ تو خیر ہوا ہے. آئی تھنک وہ ایک واحد شعبہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا ایکسل کیا ہے. لیکن دیکھیے ہم چونکہ دنیا میں 5واں بڑا ملک ہے اور ہماری آبادی جو ہے اور یوتھ بھی بلج بھی ہمارا دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اس لحاظ سے تو ہماری IT کی سپورٹ بہت کم ہے. یعنی کہ ہمارے جو اور ممالک ہیں اس سائز کے وہ تو اب دنیا کی 3-4 بڑی پاور بن چکے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اپنے لوگوں کو ٹرین نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہمیں اپنی یوتھ کو کتنی ملینز نوکریاں ہر سال دینی ہیں. اور وہ اس کا بڑا سبب تو یہی ہوگا نا کہ ہم IT کی طرف ان کی ٹریننگ کریں اور وہ اسی سے اپنا روزگار بنائیں. تو یہ بہت بڑی کمی ہے. ہم ابھی بھی روایتی چیزوں کے اوپر زیادہ دار و مدار ہے ہمارا، وہ اب دنیا میں آبسلیٹ ہوتی جا رہی. یعنی یہ بہت ساری چیزیں ہیں جسے پاکستان کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر دنیا کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا جس طریقے سے چل رہی ہے اس طریقے سے پھر آپ کو بھی اقدامات کرنے پڑیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا.